فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات و سامعین، سورج جب اس زمین کی جانب اپنی کرنوں کو پھیلاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کرنیں آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ کی چوٹیوں پر پڑتی ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ وہ ایک سمت کے تحت اس زمین کے اوپر آ کر اپنی روشنی کو، اپنے اجالے کو، اپنی کرنوں کو سورج پھیلاتا ہے۔ آج سے 1441 سال قبل اور اس سے بھی 13 سال اس میں شامل کریں، یعنی کہ 14.5 صدیاں قبل اسی طرح اس جہان پر، اس دنیا پر انسانیت کے لیے سیاہی چھائی ہوئی تھی، ان کے لیے کالے بادل آئے ہوئے تھے کہ اس وقت میں ان پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی عقیدتاً یا اس پر ان کا عمل نہیں تھا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے، ہم اپنے بڑوں کے دین پر ہیں، جو اپنے ہی ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے،
جو اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھتے تھے کہ قانون ہمارے گھر کی جو لونڈی ہے، باندی ہے، چاہے وہ انسانیت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، تو اس حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے، اس تاریکی کو روشنی میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ کی سیرت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جس سے امت کے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ وہ آپ کے جسمی اثر کے متعلق ہوں، وہ آپ کے انداز تبلیغ کے متعلق ہوں، وہ آپ کے کسی اور دن اور رات کے متعلق ہوں، وہ آپ کے اعمال اور اقوال کے متعلق ہوں۔ امت آپ کی زندگی کے ہر ایک گوشے کو، ہر ایک بات کو بخوبی سمجھتی ہے اور جانتی ہے۔ جو میں نے آپ کو پہلی مثال یہ سمجھائی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اپنی کرنیں پہاڑ کی چوٹیوں پر سب سے پہلے ڈالتا ہے، اسی طرح اس جہالت میں، اس اندھیرے میں ایک سورج نکلا تھا 1450 سال قبل۔ وہ سورج اسلام کا سورج تھا جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے تھے۔ اس سورج کی بھی کرنیں ان لوگوں میں رہتے ہوئے، ان تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں میں سے سب سے پہلے انہی لوگوں پر پڑی تھی جو کردار اور گفتار اور عظمت کے لحاظ سے دنیا میں رہتے ہوئے بھی پہاڑ کی چوٹیوں کا مقابلہ کرتے تھے، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ دین، اس کی رونقیں، اس کی عظمتیں، اس کا وقار، اس کا حسن، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین کے قانون، نبی کی باتیں، قرآن کی تلاوتیں، یہ ساری کسی ایک بنیاد پر کھڑی ہیں، اور وہ بنیاد جس کو ہم نبی کے اصحاب کہتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اصحاب کی قدر نہیں ہے، اصحاب کی عزت نہیں ہے، آپ کے نام کا کوئی لاج نہیں ہے، آپ کے نام کا کوئی دفاع نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اپنے دین کا دفاع کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آج آپ ادنا سے ادنا امتی کو پوچھ لیجئے۔ پاکستان کا ایک مشہور اور بہت ہی بڑے صحافیوں کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ باہر بیٹھا ہوا تھا یورپ کے اندر کافی شاپ میں، وہاں پر میرے سامنے ایک آگر شخص بیٹھا، بظاہر اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ سوٹ کے اندر تھا جسے ہم کہتے ہیں، وہ پینٹ کوٹ پہنا ہوا۔ تو ایسے ہی گپ شپ شروع ہوئی۔ اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کون سے ملک سے آئے ہیں، کہاں سے رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں۔ اس نے کہا جی آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں۔ تو وہ ساری لمبی چوڑی جو اس نے باتیں اس کے اندر کہی ہوئی ہیں، اس نے کالم لکھا ہے، وہ ساری باتیں آخر میں جا کر وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے نبی کے بارے میں کیا باتیں کہی جاتی ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کس متعلق میں بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا جی دنیا کے اندر یہ مانا اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیں، مسلمانوں سے ان کی معیشت کو چھین لیں، مسلمانوں کی ماں اور بیٹیوں کو آپ ان کی عزتوں کو اچھالیں، وہ اس وقت اتنا دکھی اور اتنا ریاکشن نہیں دیتے جتنا اس وقت دیتے ہیں کہ جب ان کے نبی کو کچھ کہہ دیا جائے۔ یعنی کہ مسلمان اپنے نبی کی عزت اور اکرام کی خاطر اپنی ہر چیز سے بڑھ کر ریاکشن دیتے ہیں۔ آپ کی ناموس پر حملہ ہو تو ان کے دل کے اندر ایک غصہ آتا ہے، آپ کے بارے میں کوئی برے کلمات کہے تو ان کو اس چیز کا برا محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ دنیا میں رہنے کا حق ہو چکا ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ یہ غصہ اور یہ جذبہ اس دنیا کو کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت پڑھی، ہم نے اپنے نبی کا چہرہ، ہمارے نبی کا کردار، ہمارے نبی کی باتیں، ہمارے نبی کے طور و اطوار، آپ کی شریعت، آپ کے اوپر اترنے والا قرآن، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا، اور اس سے پڑھنے سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ عزت اور اکرام کے لائق ہیں۔
ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کا اکرام ہونا چاہیے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ ہمیں بتایا کس نے؟ اس قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ آج آپ جس سے پوچھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا امتی ہو، وہ چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، اس سے پوچھ لیں کہ دنیا کے اندر سب سے حسین کون ہے، وہ کہے گا اس کائنات میں میرے نبی جیسا حسین اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بنایا۔ اس کو بتایا کس نے ہے کہ نبی اس کائنات کا سب سے حسین و جمیل آدمی ہے؟ کس نے بتایا ہے اسے کہ اذان ہو اور آپ نے مسجد کی طرف آنا ہے؟ اور مسجد میں کیوں آنا ہے؟ کہ نبی کا حکم ہے، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے۔ یہ بتایا کس نے؟ حضرات، دنیا کے اندر ایک چیز بڑی مانی جاتی کہ جو نسلی اور اصلی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے محسنین کو کبھی نہیں بھولتے۔ قرآنی دلائل، حدیث کے دلائل وہ تو ایک طرف ہے، اس کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے دلائل ہوتے ہیں جو ہم نے ضمیر کی عدالت میں دینے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس کی ضمیر کی عدالت نہیں ہے نا، وہ دنیا کے اندر انسان نہیں ہے۔ آپ کا بڑے سے بڑا کیس، بڑے سے بڑا معاملہ، آپ اگر حق پر نہیں بھی ہیں، اگر آپ اس کو سپریم کورٹ سے بھی جیت سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کسی عدالت میں سے چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کے اندر ہر انسان کو اللہ نے ایسی عدالت دی ہے کہ وہاں سے از خود نوٹس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو حق پر نہیں تھا۔ یہ عدالت جب یہ بند ہو جاتی نا، ضمیر کی عدالت، پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے نا، پھر تم جو چاہے مرضی کرو، اس کے بعد تمہیں گناہ نہیں لگے گا، کوئی اس کے بعد شر نہیں لگے گا، کوئی فساد تمہیں فساد معلوم نہیں ہوگا، کوئی تمہیں بری بات بری نہیں لگے گی، پھر تم جو مرضی کرتے رہو دنیا کے اندر، پھر تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی تمہیں کہے گا نہیں، تمہارے دل کے اندر کوئی بات نہیں، کیونکہ تمہارے یہاں ضمیر مار چکا ہے۔ آج جس شان و شوکت کے ساتھ ہم زندہ رہتے ہیں، جس اسلام پر، جس مسلمان پر ہم اپنی بغلیں بجاتے ہیں کہ ہم جی اسلام والے، اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اسلام انسانیت سے بھی بڑا ہے، انسانیت کی آج تک لاج اسلام نے رکھی ہے، عورت کو عزت اسلام نے دی ہے، یہ وہ ہمارے جتنے بھی نعرے وہ ہم تک پہنچایا کس نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم مسلمان ہوں اور نبی کے امتی ہوں، اور ہمارے دل کے اندر صحابہ کو دفاع کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو، ہم کس چیز کے مسلمان؟ ان کے بارے میں کوئی بات کرے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر عامر بن طفیل، ابو طفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ عنہ، آخری صحابی، ان تک کسی کے بارے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات کرے اور ہم اس کو چپ چاپ سنتے رہے، ہمارا ریئیکشن ہی کوئی نہ ہو، یہ کس طرح کی مسلمانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والا قرآن، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لوگوں سنو، جو پہل مسلمان ہوئے نا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اس کائنات کا مالک ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ جو اللہ نے باتیں کہی ہیں۔ قرآن اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کن، انسان کے نطفے نے وہ حرکت پکڑی اور ماں کے رحم میں جا کر وہ چپک گیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک انسان کی صورت دھار لی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کن، اللہ نے زمین کو حکم دیا کن، اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو حکم دیا کن، اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کن۔ قرآن مجید ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کن اور قرآن جی دنیا میں پہنچ گیا۔ اللہ نے قرآن مجید کو بولا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ بولا کہ جاؤ جبریل یہ قرآن مجید کو لے جاؤ علیہ الصلاۃ والسلام، اور قرآن مجید جا کر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سناؤ، اور انہیں کہو کہ قرآن مجید ہے، یہ فلاں صورت کی فلاں آیت ہے، اس صورت میں اتنی آیات ہوں گی، اس کو اس ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے، اس کو اس کی ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ والسابقون الاولون، جو پہل مجھ پر جو ایمان لے کے آئے ہیں نا، اپنے پیغمبر پر، مجھ اللہ پر جو ایمان لے کے آئے ہیں،
من المہاجرین والانصار، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے یا جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے اچھے طریقے کے ساتھ، ان کے رستے پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ السابقون الاولون، یہ سننے کو ہمیں لگتا ہے کہ یہ معمولی سی بات ہے جی، ایک بندہ اٹھا اس نے دعوت دی اور اس نے دعوت دی اور بندوں نے اس پر ایمان لانا شروع، ایسے نہیں ہے۔ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو سیرت والے جمعے کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر بن خطاب 40ویں مسلمان ہیں، ان سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے صرف، اور مکہ کے اندر وہ قسمیں اٹھاتے پھرتے تھے کہ مجھے فلاں اور فلاں بت کی قسم ہے آج کے بعد کوئی 40واں مسلمان نہیں ہوگا، اور اللہ نے انہیں ہی 40واں مسلمان بنایا۔ آپ تصور کیجئے کائنات کا سب سے عظیم انسان 40 سال جس نے اپنی زندگی گزارے، اور ایسے گزارے ہیں کہ انہوں نے جب لوگوں سے پوچھا ہے نا، آپ نے اس کو ترتیب کے ساتھ سمجھتے جانا ہے، اس نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے وہاں پر کہا کہ تم یہ بتاؤ حل وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کیا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو اس مکہ کے اندر، اس حجاز کے اندر آپ سے بڑا کوئی ایماندار بندہ نہیں پایا۔ ویریفیکیشن ہوگی، لوگوں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ ایماندار ہیں، سچے ہیں، آپ سے سچا اس مکے کے اندر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ سچے ہیں اور آپ سے اچھا بھی اس مکہ کے اندر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اب تم نے کیا کرنا ہے، میں سچا بندہ ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں عربوں اور عجم کا مالک بنا دے گا۔ اب کہا ہے نا، سب سے پہلے آپ کا چچا بولا، اس نے کہا اللہ نا تیرے ہاتھوں کو خاک آلودہ کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں خاک آلودہ کر دے؟ کیونکہ عرب کے اندر جب کوئی نا کسی کو بلانا ہوتا تھا نا دور سے ایسے کہ آ کر میری بات سنو، وہ اپنی چادر کو ہلاتا تھا اس طرح، اس کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ اب یہ چادر ہل رہی، آپ آگے قریب آگے میری بات سنو۔ آپ نے بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہلایا تھا اپنی کملی کو، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو چچا نے اس طرف نسبت کر کے کہا کہ جس ہاتھوں سے تو نے ہمیں بلایا نا یہاں پر، یہ تیرے خاک آلودہ ہاتھ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے کیوں خاک آلود ہو جائیں اے بدبخت، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تا قیامت تیرے ہاتھ ٹوٹے رہیں گے، تجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی تا قیامت۔ کوئی بھی اگر سورۃ تبت کو پڑھے گا، تبت یدا ابی لہب، سورۃ لہب کو پڑھے گا تو وہ ابو لہب پر لعنتیں بھیجتا رہے گا کہ ابو لہب کے ہاتھ کو توڑ دیا جائے۔ کوئی ایمان لے کے آیا؟ نہیں لے کے آیا۔ آپ وہاں پر غار پہ بیٹھے ہیں، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے کہ آپ غار میں موجود ہیں اور غار میں موجود آپ کا فرشتہ آ کے کہے اقرا، آپ کہیں ماں نبی کاری، وہ پھر آپ کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہے اقرا، آپ کہیں ماں نبی کاری مجھے نہیں پڑھنا آتا، وہ تیسری مرتبہ آپ کو زور سے فرشتہ جھنجھوڑے اور کہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ آپ ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے آپ گھر آئے، پسینے سے شرابور۔ آپ کو اس وقت جو تانا ملتا پھر آپ دعوت و تبلیغ میں آگے بڑھ پاتے؟ دنیا کا قانون، اللہ کا انصاف، اللہ کا نظام، اس کو آپ ایک سائیڈ پہ رکھیے، آپ انسانی معاملات کے اوپر آئیے۔ کس نے آپ کو آ کر کہا تھا کہ یہ چادر اوڑھ دو؟ مجھے کہا کہ چادر مجھے اوڑھ دو، انہوں نے چادر اوڑھ دی آپ کے اوپر اور آپ کو تسلی دی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس طرح غار میں عبادت میں مصروف تھا، کسی نے آ کر مجھے اس طرح ڈرا دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تسلی والے الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا وزن اٹھاتے ہیں، آپ تو کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ یہ تسلی والے الفاظ دینے والا کون تھا؟ وہ بھی ایک صحابیہ تھی
جنہیں ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. یہ صحابی کی فضیلت اس لیے بنتی. آپ باہر نکلے ہیں, آپ نے ایک بندے کو روک کر کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر ایمان, چل ذرا دیر کو تصور کیجئے, ہم تو ان کی پاؤں کی خاک نہیں, اللہ کی قسم, کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان, فرشتے جس کی خدمت میں ہمہ وقت تیار رہتے ہوں, جنت میں سب سے پہلے جانے والا شخص, اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے حوض سے نوازیں گے جس کا ایک قطرہ پی لینے کے بعد نہ کبھی موت آئے گی نہ کبھی پیاس لگے گی. اس کو مکہ کے بازار کے اندر کھڑے کر کے کہیں کہ یہ بندہ پاگل ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کوئی بات نہیں سن رہا. شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا, مذاق سمجھتے ہیں کہ ایسے کوئی اٹھا اس نے کہا جی دین اسلام آج سے شروع ہو گیا تو پیچھے فین فالوئنگ آ گئی, لوگ مارنے کے تانے دیں کہ تو کہتا ہے ہمارے بت نہیں صحیح, ہم تیری جان لے لیں گے. وہاں پر ایک بندہ کندھے پر ہاتھ کر کے رکھ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنت انا, میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں, میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. وہ کائنات میں سب سے پہلا صحابی جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. ایک وقت آیا جب آپ نے کہا کہ میں بیت اللہ سے نکلا ہوں راتوں رات, میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور مسجد اقصیٰ سے میں آسمان پر گیا ہوں, آسمان سے میں 7ویں آسمان پر گیا ہوں اور راتوں رات میں بیت اللہ واپس آ گیا ہوں. جب لوگوں کو باتیں سنا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب نے ہنس کے مذاق اٹھایا, ٹھٹھا اڑایا کہ تیرا تو پہلے ہی دماغ نعوذ باللہ نہیں صحیح تھا, اب تو بیکی باتیں بھی شروع کر دی ہیں. اور راتوں رات کیا مہینے کے اندر مسجد اقصیٰ کوئی نہیں جا سکتا یہاں سے, تو راتوں رات مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمان, وہاں سے واپس مکہ بھی آ گیا. پھر ایک بندے کو یاد آیا, اس نے کہا ہاں اس کی ایک بندہ گواہیاں دیتا ہے, اس کی ایک بندہ گواہیاں دیتا ہے. اب جا کر اس کو پکڑنے کا موقع ملا ہے. وہ بغلے بجاتا ہوا, اچھلتا کودتا ہوا اس بندے کے گھر کی جانب گیا. اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر صدیق باہر آ گئے, کہا تم کیا کہتے ہو کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی میں کہتا ہوں ہیں بھی سچے. اس نے کہا جی اب تم مجھے یہ بتاؤ, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمان اور آسمان سے واپس میں بیت اللہ راتوں رات آ گیا, وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اچھا. اب وہ خوش ہو گیا کہ لے بھی جیڑا بندہ ایک کہندے نال نا اج بھی گیا, آج میں پھر اس کو اکیلا کر دوں گا. لیکن وہ تھا صحابی. اس نے کہا جی اچھا یہی بات ہے, وہ جھوٹا ہے نا جو کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جھوٹا ہے. کہا یہی بات بیت اللہ کے صحن میں جس پر تو کہتا ہے نا کہ وہ پیغمبر ہے, وہ یہ باتیں کر رہا ہے. اس نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لی, کہا تو نے خود سنا ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں, تو نے خود سنا ہے؟ کہتا ہاں میں ابھی سن کے آ رہا ہوں. کہا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہی بات میرے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو رب کی قسم وہ سچ کہہ رہے ہیں. یہ ہے صحابی, یہ ہے صدیق, یہ ہوتا ہے صحابی ہونا. جب اسلام کو کوئی مانے نا تو سرے عام چوراہے پر کھڑے ہو کر کہے کہ ہاں میں محمد کا ساتھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جب چچا کہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ, تب اس کا ہاتھ تھام کر کہے کہ میں ہوں اس کا ساتھی. وہ زید بن حارثہ تو ایک غلام تھے, ہم نے صرف غلام لفظ سنا ہوا ہے, تصور میں بھی نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے کسی نے غلام کو. وہ غلام جو آقا کی مرضی کے بغیر عبادت نہیں کر سکتا, وہ غلام جو آقا کی مرضی کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتا, وہ غلام اپنے آقا کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے آقا میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں, میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں. سعد بن ابی وقاص کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چوراہے پر کھڑا کیا, روکا اور کہا چل میرے ساتھ. وہ کہتے میں آپ کے ساتھ چلا گیا دار ارقم میں, جا کر آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے کلمہ پڑھ دیا. اب جب 39 لوگ کچھ سالوں میں مسلمان ہوئے, صرف 39 لوگ ویسے ہی مسلمان ہو گئے. خباب بن ارد کو کوئلوں پر لٹکا کر آپ کو مکہ کی گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا. کبھی تصور کیا اپنی انگلی کو 10 سیکنڈ آگ میں رکھنے کا؟ تصور کیا کبھی رکھا ہے کبھی 10 سیکنڈ آگ اوپر انگلی کو؟ گرم کوئلوں کے اوپر خبیب بن ارد رضی اللہ عنہ کی پوری چمڑی کو رکھ دیا جاتا تھا.
بالکل برہنہ کر کے، ننگا کر کے آپ کو کوئلوں کو اوپر لٹکا دیا جاتا، بالکل ایسے اوپر لٹا دیا جاتا، باندھ دیا جاتا. کہتے ہیں کہ میری وہ نیچے سے جو چربی ہوتی تھی نا، ماس ہوتا تھا، وہ پگھل جاتا تھا، گوشت کے اوپر آ جاتا تھا. میں ایسے جیسے ہنڈیاں پکتی ہیں نا، ایسے آوازیں آنے لگتی تھی میری کمر سے. لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، اگر محمد کا دامن تھاما ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑنا نہیں ہے. اسلام ایسے ہی یہاں پر آ گیا، اسلام ایسے ہی یہاں پر 14 صدیاں عبور کر کے یہاں تک پہنچ چکا ہے. ٹکے کی اوقات نہیں اور اٹھ کر باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کی عدالت پر. ٹکے کی اوقات نہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں کہ کون سچا تھا کون نہیں سچا تھا. اور یار مکہ کی تاریخ، اب تو یہاں پر اسلام بھی یہ ایک شہر سے باہر نہیں گیا. اور کہاں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام خلفاء کا دور تھا، کہاں پر افریقہ کے دروازے، عراق، ایران، اس کے بعد کیسر و کسرا، اور یہاں پر بر صغیر تک، وہاں دروازوں تک صحابہ اکرام پہنچے ہیں. وہ کیسے پہنچے؟ اسلام کو سنا ہے، اسلام کو پڑھا ہے. وہ بلال حبشی کیا کہتے ہیں؟ بلال حبشی، حبشہ کا رہنے والا، وہ کڑیا نوجوان بچوں پاؤں کے اندر کہتے رسی باندھتا تھا امیہ میرے، اور بچوں کو پکڑا دیتا تھا، جاؤ اس کو گھسیٹو. اور یار اتنا جنا جوان آدمی اپنی رسی نہیں کھولتا تھا. کیوں؟ میں غلام. ہم نے صرف غلام لفظ سنا ہے، غلام کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ بچوں کے ہاتھوں سے اپنی رسی کو چھڑا سکے. کہتا ہے میرے آقا نے باندھی ہے، میں احد 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 احد. وہ کہتا تھا چھوڑ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا نہیں، محمد کو نہیں چھوڑنا، چاہے تو میری چمڑی ادھیڑ دے. آپ کے جسم کے اندر وہ میخوں کو ٹھوکا کرتا تھا. جب وہ ایسے ضرب لگاتا آپ اونچی ساری کہتے ہیں احد، اللہ ایک ہے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا. یہ صحابی ہے. آپ کو جب آپ کے پیچھے آپ کی دعوت پر مکہ کا شہزادہ مصعب بن عمیر آیا تھا نا، تو چچا نے کہا ادھر لا پیسے، ہمارے پیسے ہیں. کہا جی لے پیسے. کہا مصعب بن عمیر کے بارے میں ایک بات سن لیجئے، زیادہ نہیں آپ کو بتاتا. اگر مصعب بن عمیر ایک کپڑا اگر پہنتے تھے نا، ایک بار پہن لیا، تا عمر کہتے ہیں اسلام لانے تک کبھی دوبارہ وہ کپڑا پہننے کی مجھے حاجت پیش نہیں آئی. ایک بار جو میں نے کپڑا پہن لیا، مصعب بن عمیر نے دوبارہ اسلام لانے تک دوبارہ کبھی سوٹ رپیٹ نہیں کیا. اور جب ایک گلی سے مصعب بن عمیر گزر جاتے، یہ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ جب مصعب بن عمیر ایک گلی سے گزر جاتے تھے اسلام لانے سے پہلے، اور وہ چلے جاتے تھے، بعد میں اگر کوئی اس گلی میں آتا تھا نا تو وہ خوشبو سونگھ کر بتا دیتا تھا کہ اس گلی سے ضرور مصعب بن عمیر گزر کے گیا. مکہ کا شہزادہ جب یہ مسلمان ہوا نا، نبی کی ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے، نبی کا پلہ تھاما ہے. چچا نے نا کپڑے بھی اتروا لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے دیکھ کر رو پڑے. کہا مصعب اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا لباس ضرور پہنائے گا. اور مصعب پر کیا نہیں مصیبتیں ہیں، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ نبی سچا ہے، میں نے اسلام کا ساتھ دینا ہے، پھر جو مرضی ہو جائے. آج اتارے گا کوئی اپنے کپڑے؟ باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کرنے آ رہے تھے عبد الرحمن بن عوف. انہوں نے کہا جی یہ بیوی یہ ہماری بیٹی ہے جس کو تم بیوی کہہ رہے ہو، ساتھ لے کر جا رہے ہو. ہمارے دشمن کے پاس ہماری بیٹی لے کے جا رہے ہو، دو ادھر بیٹی. کہا لے دو. یہ بچہ ہمارا وراثت میں ہمارا حصے دار ہے، ہمارے خاندان کا وارث ہے، تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اپنا بچہ، اپنا سگا بیٹا دے دیا. یہ مال کی پوٹلی یہ ہمارے مال سے کمائی ہوئی، واپس کرو. واپس کر دی. اکیلے آ رہے ہیں مدینہ، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت کی ہے، آپ کو وہاں پر جا کر مدینے میں کیا ملا؟ صحابہ کرام ملے، انصار ملے، جنہوں نے پتہ کیا کہا؟ یہی عبد الرحمن بن عوف جو خالی ہاتھ ہیں. سعد بن ربیع نے ان کو کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سعد بن ربیع نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ملا لو جو ہجرت کر کے آدھے کپڑوں میں، کوئی بالکل ایسے خستہ حال میں مدینہ ہیں، انہیں اپنے ساتھی بنا لو. سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ان کا اخوت کو قائم کیا گیا. انہوں نے کہا جی میرے جتنے باغات ہیں نا آدھے آپ لے لیجیے، میری 2 بیویاں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لیجیے. میرے پاس اضافی گھر بھی ہیں، میرے پاس اضافی باغات بھی ہیں.
کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور گھر کے اندر برکت دے، آپ مجھے نا صرف بازار دکھا دیجیے، آپ مجھے بازار۔ انصار نے اس حد تک انصار نے اپنی مال اور اپنی جان، اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول ہمیں ایک بات تو بتلائیے۔ کہا کیا؟ کہا آپ کو مکہ سے بہت لگاؤ ہے نا؟ کہا جی مکہ سے بڑا لگاؤ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مدینہ سے آپ نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مدینہ سے ایک وفد آیا تھا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی دین سکھلانے والا دیجئے جو مدینے میں ہمیں دین سکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ نا ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے مدینہ میں۔ آج جاتے نا اسے چومنے چاٹنے مدینہ میں، یہ انصاری صحابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، اور آپ نے انہیں زبان دی، وعدہ کر لیا کہ اگر مجھے دنیا کے اندر جتنی مرضی فتوحات ہو جائیں میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے جب فتح مکہ ہو گیا 7 ہجری کے اندر، آپ کے 3 سال پڑے تھے ابھی زندگی کے، لیکن آپ نے اس کے بعد بھی فوراً واپس مدینہ جا کر آپ نے رہائش کی، آپ مکہ میں نہیں رہے۔ اب یہی انصاری صحابی نا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کسی کام کے لیے آ گئے، کوئی کام تھا انہیں، اور دنیا کا کام تھا۔ کبھی بھی انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا کچھ نہیں مانگا۔ میں آپ کو صرف یہ تھوڑی تھوڑی باتیں بتا رہا ہوں کہ صحابی ہوتے کیا ہے۔ پہلی بار دنیا کی حاجت ہے اور پہلی بار کوئی کام پڑا، اتنی ساری قربانیاں دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اب پہلی بار دین کا کوئی کام، دنیا کا کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑ گیا۔ وفد کی صورت میں آئے ہیں، صحیح بخاری کے اندر وفد کی صورت میں آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر ابھی کچھ کہا نہیں ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا، آپ نے صحابہ کے چہرے پڑھ لیے کہ میرے اصحاب کے چہروں پر سوالیہ نشان ہیں، کچھ طلب کرنے کی یہاں پر نظر آ رہی ہے صورت۔ آپ نے ان کے بولنے سے پہلے ہی کہا، کیونکہ وہ آپ کے محسن تھے، انہوں نے آپ کے لیے گھر بار مال اولاد سب کچھ پیچھے رکھ کر آپ کو آگے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تم جو بھی مانگو گے نا تمہیں وہ دے دیا جائے گا، جو بھی مانگو گے تمہیں وہ دے دیا جائے گا۔ ابھی سوال نہیں کیا، وہ خوش ہو گئے۔ ان میں سے جو روایت کے اندر ہے، ان میں سے جو سب سے چھوٹی عمر کا تھا نا وفد میں سے، اس نے کہا بھئی میری بات سنو، اتنی بڑی آفر ملی اور گارنٹی والی آفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بھی مانگو گے وہ ملے گا۔ اب کیا اگر رسول نے بھی گارنٹی دی ہے تو کیا پانی، وہ مسئلہ یہ تھا کہ مدینے سے باہر تھا پانی، کنووں سے غلام لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کہنا تھا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی مدینے کے آبادی کے اندر ہی کوئی معاملات کر دے، ہمارے بغات ادھر ہے، پانی دور ہے، یہ اتنا سا کام تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کیا مانگنا ہے کہ اب بھی ہم نے بغات اور پانی ہی مانگا تو اس نے کہا جی تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی ہے تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لو، اپنے لیے بخشش مانگ لو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اولئک هم المفلحون۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اولئک هم الراشدون۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اولئک حزب اللہ۔ یہ سارے نشانے ہیں اور یہ سارے تمغے ملنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جب انہوں نے آفر کی ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں ملے گا، تو اللہ کے تو واپس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول ہم مانگنے تو دنیا آئے تھے لیکن دنیا نہیں چاہیے اس آفر کے بعد، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، آپ نے دعا کی اللہم اغفر لی انصار، اے اللہ انصار کو معاف کر دے، ولی ابنائی الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، ولی ابنائی الانصار، اے اللہ انصار کے پوتوں کو بخش دے۔ اور پھر وہ بولے، وفد بولا کہ اے اللہ کے نبی جو ہمارے غلام ہمارے لیے محنتیں کرتے ان کے بھی لیے دعا مانگ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہاتھوں میں یہ الفاظ بول دیے ولی موالین الانصار، اے اللہ انصار کے خادموں کو بھی معاف فرما دے۔ اور جب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے تو اس کے اندر کوئی شبہ نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں،
آپ نے، میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر انہیں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، زندگی کے اندر، ابھی مرے نہیں ہیں، وہ دنیا سے نہیں گئے، زندگی کے اندر قرآن مجید نے کہا۔ غزوہ تبوک کے اندر نا بالکل الرٹ تھی کہ کوئی بھی مدینے کے اندر نہیں رہے گا، سب نے جانا ہے وہاں پر جنگ کرنے کے لیے، کسی کو کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اتنا سخت سفر تھا، صحرا کا وقت تھا، صحرا کا سفر تھا اور تپش تھی، اور جس وقت میں گئے تھے نا غزوہ تبوک کرنے کے لیے، جس وقت میں 1 سال کا قحط گزر چکا تھا۔ کبھی دیکھا ہے ہم نے قحط؟ آج ہم 2 3 4 5 پشتیانی مسلمان اور باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام پر۔ وراثت میں ہمیں اسلام ملا، کبھی محنت کی اسلام کی خاطر؟ آج جس کو دیکھ لو اس کا اپنا نقطہ نظر، جی میرے مطابق، اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بات کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ امیر معاویہ رضی اللہ آج کی اس دنیا کی 6.25 ارب آبادی ہے، اس کے اندر 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مل کر بھی، دوبارہ سنیے، 1.5 ارب لوگ مل کر بھی جو اسلام والے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پاؤں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو دو جی ثبوت، ان کو دو جی ساری باتیں، ان کو دو جی سارے معاملات، ان کو سمجھاؤ جی کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آج کی اٹھتے تھے وراثتی مسلمان نماز پڑھنی آتی نہیں ہے، صحیح سے کوئی عربی میں دعا پڑھ نہیں سکتے، اور انہیں بتاؤ جی صحابہ کرام کی عدالت کیسی تھی۔ عجیب سلسلہ شروع ہو گئے، عجیب معاملات شروع ہو چکے۔ کسی کو سمجھنا چاہیے، ابھی میں نے قرآن سے کوئی دلیل ہی نہیں پڑھی صحابہ کرام کی شان کی، ایک پڑھی ہے صرف، ابھی تو میں نے حدیثیں نہیں سنائی، صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صحابی ہوتا کیا۔ 1 سال قحط کا گزر چکا ہے اور اب کے پار پھل پک چکا ہے، پھل کو اتارنا ہے، پچھلے سال کے معاملات حل کرنے ہیں، اگلے سال کے لیے سٹاک کرنا ہے، پھل کو بیچنا ہے، خوشحالی لانی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہ سارا مدینہ، اس میں جتنے بھی جوان ہیں سارے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب آپ یہ اعلان کر رہے تھے نا، صحابہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی آواز آئی، گھوڑے کی مسجد کی طرف آنے کی آواز آئی، اور پتہ نہیں تھا کہ ابھی مسجد کی طرف کون آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو خیسمہ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا دیکھو کہ وہ خیسمہ آ رہا ہے، تو جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو واقعی خیسمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ صحابی ہیں، ابھی آواز آئی ہے اور جنگ کے لیے آنے کے لیے مسجد میں آگے کہ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہو، کہاں جانا ہے بتائیں۔ مال کی پرواہ نہیں ہے، اولاد کی پرواہ نہیں ہے، دین کی پرواہ ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں نکلے نا تو ایسے لگ رہا تھا کہ پیاس کی وجہ سے ہماری گردنیں اڑ جائیں گی، اتنے گلے خشک تھے۔ صحابہ کرام نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول اونٹ ذبح کر لیں۔ اب اونٹ چسکا لگانے کے لیے ذبح نہیں کرنے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اونٹ اس لیے ذبح کیا کہ اس کی چربی لی اور چربی کو اپنے منہ کے اندر دبوچتے تھے کہ تاکہ اس میں جو پانی نکلتا ہے نا اس سے ہمارے گلے تر ہو جائیں، ہمارے گلے اس سے تر ہو جائیں۔ 3000 میل کا سفر کبھی ریت کے اوپر کیا ہے؟ 1 میل سفر؟ اسلام یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ اکرام کی محنتوں کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اول سے لے کر آپ کی وفات تک اس کائنات میں اسلام کو پرچار صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا۔ اور آپ کا غلام تھا نا، خادم تھا آپ کا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ آپ باہر سائڈ پہ جا رہے ہیں بستی سے دور، آپ نے وہاں پر بیت الخلا کیا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر آپ نے وہاں پر وضو کے لیے پانی لے رہے ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ آپ کو وضو کروا رہے ہیں لوٹا لے کر وہ پانی کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کر لیا نا تو میں نے جھک کر آپ کے موزے اتارنے چاہے، آپ کی جھک کر آپ کے
موزے جرابیں اتارنی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مغیرہ چھوڑ دو اسے, میں نے اسے وضو کر کے پہنا ہے, اور آپ نے موزوں کے اوپر مسح کر لیا. اب یہی مغیرہ بن شعبہ جس کی نبی کے ساتھ اتنی عقیدت ہے کہ وہ خادم بن کر آپ کے ساتھ رہ رہا ہے, کسرا کے دربار میں کھڑا ہے کچھ عرصہ بعد. جائیے صحیح سند کے ساتھ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کسرا کی. کسرا کون ہے؟ سپر پاور ہے اس وقت کی, اس کے دربار میں کھڑا ہے, ایلچی بن کر گیا. یہی مغیرہ جو مدینے میں نبی کا خادم ہے, وہاں پر مغیرہ کھڑا ہوا ہے. کسرا کہہ رہا ہے کہ اتنا مال دوں گا کہ تمہاری بھوکیں مٹ جائیں گی, اپنے گھوڑے اور ہاتھ اپنے اونٹ لو اور واپس چلے جاؤ, ورنہ میں تمہارا نام مٹا دوں گا اس دنیا کے اندر. مغیرہ بن شعبہ کی جو تلوار تھی نا, اس وقت اس تلوار کے ساتھ میان نہیں تھی. اس نے کہا, مغیرہ بن شعبہ نے اپنی تلوار پکڑی اور کہا تمہارے پاس 3 آپشن ہیں. مدینے میں نبی کا خادم عاجزی, لیکن کفار کے سامنے, بادشاہ کے سامنے, سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے تمہارے پاس 3 آپشن ہیں, یا اسلام قبول کر لو یا ہمیں ٹیکس دینا شروع کر دو, ورنہ صبح تمہاری گردنیں اڑا دیں گے. جس کے پاس میان بھی نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں جی بتاؤ صحابی کی عدالت کتنی ہے. صحابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین چھوڑ کے تھا. لعنت ہے تم لوگوں پر اور ان کی بات ماننے والوں پر اور ان کی بات سننے والوں پر. نہیں کسرا کو نیست و نابود کیا, اسی بغیر میان کی تلوار والے نے کیا. وہ ہنس کر کہنے لگا یہ تلوار کے ساتھ کرو گے. اپنے نوکر کو اشارہ کیا, جاؤ اس کو کوئی خوبصورت تلوار لا کے دو. اس نے ایسے سامنے کی خوبصورت تلوار, آپ نے تلوار کی وار کے ساتھ اس تلوار کو نیچے زمین پر گرا. کہتا تو ابھی ہنس لے صبح سے ہی. صبح جب کسرا کا جب مال غنیمت مدینہ گیا نا, مال غنیمت, تو اتنا مال غنیمت تھا کہ مسجد نبوی کی سین کی ایک سائڈ بھر گئی تھی سونے کے ساتھ. صحابہ اکرام نے اس کو فتح کیا. کیوں فتح کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی. بحری جہازوں پر جہاد کیا. 52 لاکھ مربع میل تھا جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. اس کے بعد کتنا یہاں پر آدھی دنیا پر عمر رضی اللہ عنہ حکومت تھی. اس کے بعد کتنا اسلام پھیلا. کس نے پھیلایا؟ صحابہ اکرام نے پھیلایا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نا وہ کلہم عدول, سارے صحابی سچے ہیں, سارے صحابی پاک ہیں. اللہ نے ان کو اپنی زندگی کے اندر بخش دیا. انہوں نے 30-40 سال بعد کیا کیا ہے, اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم بتائیں انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. اللہ نے 30-40 سال پہلے انہیں معاف کر دیا. یا تو آپ یہ کہو نا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے 30-40 سال بعد لڑنا ہے. کہیں نا پھر آپ سر عام کہ جو 15-20 سال پہلے لکھا ہوا تھا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بعد میں آپس میں لڑنا ہے. کریں ہمت, بتائیں ہمیں. آپ اللہ سے آگے بڑھ کر ہیں, آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا برتاؤ کرنا ہے. اور یاد رکھیں یہ ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کتنی چھوٹی چھوٹی انہوں نے کتنی چھوٹی اور بریک بریک باتیں نوٹ کی ہوئی ہیں. شمال ترمذی اٹھا کے دیکھیے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر 20 بال تھے, 20 بال تھے آپ کی داڑھی کے اندر. کوئی ایک بندہ اس مجلس میں ہاتھ کھڑا کرے کہ اس نے کبھی اپنی داڑھی کے بال گنے. اتنی محبت ہے کبھی کسی کو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تک وہ گنا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی کے اندر 20 بال سفید ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ساخت نا اس طرح, کوئی پاؤں بالکل اسی طرح اسٹریٹ ہوتا ہے, بالکل فلیٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کے یہاں پر نا جو آپ کا فلیٹ تھا اور آپ کے یہاں پر تھوڑا سا گوشت باقی تھا, تھوڑی سی جگہ تھی, ایڑیوں میں گوشت بھرا ہوا تھا. آپ کے بال ایسے تھے, آپ کا چہرہ ایسا تھا, اس کی رنگت ایسی تھی, ہاتھوں کی ساخت ایسی تھی, سینے کی ساخت ایسی تھی, پاؤں کی ساخت, ایک ایک چیز صحابہ اکرام نے بیان کی. آج ہم وہ ساری باتیں سن لیتے ہیں, اس کو اپنی تقریروں میں کہہ بھی دیتے ہیں, اور سارا کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں جی اور نہیں جی امیر معاویہ رضی اللہ کے بارے میں مجھے شبہ ہے. ہماری اوقات کیا ہے کہ تمہیں شبہ ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ
جو بحری بیڑے پر جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے. اس وقت کہا تھا اپنی زندگی میں. لیکن وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ 20 سال بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنی سربراہی کے اندر بحری بیڑے کو تعمیر کروایا تھا, اس کے اوپر جہاد بھی کیا تھا. اور اس کے علاوہ کتنی ایسی بشارتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی. ہمارے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے بغیر کسی تان اور بغیر کسی معاملے کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں محفوظ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مغفور ہیں, اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ہم نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مغفور ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو ہماری زبانوں پر صرف ان کی تعریف ہونی چاہیے, اور وہ ہیں بھی تعریف کے قابل. انہوں نے اس اسلام کی بنیادوں میں اپنا لہو دیا ہے, ہم نے کیا دیا. ہمارا حق نہیں بنتا, یہ دین اسلام کے اندر یہ ادب نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اکرام کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قرآن مجید میں لکھا ہے میرے بھائیوں, یہ مسلمان ہونے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کے بدلے جنت دینی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگوں اگر تم حقیقت میں مومن بننا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ. اگر ہم صحابہ جیسا ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم حقیقی مومن نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.